اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی اسٹوڈنٹس، تو اگر آپ لوگ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں لیکن آپ کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن کیوں لینا چاہیے، ایسے کون سے ریزنز ہیں، ایسے کون سے پوائنٹس ہیں کہ جن کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ان پوائنٹس کے بیس پر یا ان ریزنز کے بیس پر آپ کو ویڈیو میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے کیونکہ اس کے اندر آج میں ان تمام باتوں کو، ان تمام ریزنز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو ویڈیو میں ایڈمیشن کیوں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسے کون سے ریزنز ہیں، ایسی کون سی باتیں آخر کہ جن کی وجہ سے آپ کو ویڈیو میں آنا چاہیے اور باقی یونیورسٹیز میں نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو کوئی بھی پارٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا تاکہ جو بھی میں پوائنٹس، جو بھی ریزنز، جو بھی باتیں میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں ان کی آپ کو سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی کوشچن ہے کہ آپ کو ویڈیو میں ایڈمیشن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، وہ تمام چیزیں آپ کے مائنڈ میں آٹومیٹیکلی پھر کلیئر ہو جائیں گی۔ تو چلتے ہیں جی، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بالکل پہلا ہمارا جو ویڈیو کے بارے میں پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن کیوں لینا چاہیے، تو بالکل پہلی بات کہ یہ آپ کو افورڈیبل ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ جی بالکل، کہ ویڈیو میں جو مطلب کہ ان کی فیسز ہیں وہ کافی زیادہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹی۔ اگر آپ کوئی بھی اور یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں تو ان کی فیس اور اس کو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں ویڈیو سے، تو ویڈیو کی فیس کافی زیادہ کم ہے باقی یونیورسٹیز کی نسبت، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ کا تعلق مڈل کلاس سے، لوور مڈل کلاس سے، کسی بھی کلاس سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ لوگ ویڈیو میں آسانی سے اپنی ہائر ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو فیسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں۔ اس کے بعد یہ سیکنڈ ریزن ہے کہ فلیکسیبل پیمنٹ آپشن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ویڈیو کو اگر آپ لوگ مطلب کہ فائنینشیل چیلنجز فیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ ایٹ اے ٹائم جو آپ کی سیمسٹر کی فیس ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پے نہیں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویڈیو آپ کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے، یہ آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ لوگ اپنی سیمسٹر کی فیس 5 قسطوں کے اندر پے کر سکتے ہیں۔ میکسیمم آپ کو 5 قسطوں کا آپشن ہوتا ہے، 3 کا بھی ہوتا ہے، 2 کا بھی ہوتا ہے، لیکن میکسیمم آپ کو 5 قسطوں کا آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسے مطلب کہ فائنینشیل ایشوز ہیں، چیلنجز کا سامنا آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ ایٹ اے ٹائم ایک ہی دفعہ آپ لوگ 15,000 جتنی بھی ان کی فیس ہے وہ آپ سبمٹ نہیں کروا سکتے ہیں، پے نہیں کر سکتے ہیں، تو بھی آپ لوگ اپنی سیمسٹر کی فیس منتھلی، ٹھیک ہے، 6 مہینے کا سیمسٹر ہوتا ہے، 5 آپ کو انسٹالمنٹس کا میکسیمم آپشن ہوتا ہے، تو آپ لوگ اپنی جو مطلب کہ فیس ہے سیمسٹر کی اس کو آپ لوگ قسطوں کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ گریس پیریڈ فار فیس۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی فیس مطلب کہ اتنی کم ہے پھر بھی آپ لوگوں نے یعنی کہ انسٹالمنٹس بھی کی ہیں، لیکن انسٹالمنٹس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی ڈیڈ لائن جو واؤچر کی تھی وہ آپ کی مس ہو گئی ہے، اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بھی آپ لوگ اپنی فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ صرف اور صرف آپ کو 200 روپے ایک واؤچر کے اوپر فائن دینا ہوتا ہے، وہ فائن آپ دیتے ہیں ساتھ، مطلب کہ 2,000 آپ کی فیس اگر ہے تو 200 روپے آپ فائن دے دیں گے، 2200 روپے، تو 2200 روپے دینے کے بعد آپ لوگ اپنی فیس کو جمع کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ اس کے بعد ایک اور، نو ارلی مارننگ، ٹھیک ہے، آپ کو صبح اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ یونیورسٹی کی کلاس اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جلدی آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، لیکن ویڈیو میں جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ارلی مارننگ اٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ نماز وغیرہ پڑھ کے بے شک اگر سونا چاہتے ہیں سو سکتے ہیں، کوئی اور آپ نے کام کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ مین چیز کیا ہے کہ ہر چیز آپ کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے، آپ لوگوں نے اس ٹائم پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا دوبارہ مطلب کہ نماز وغیرہ پڑھ کے آپ نے سونا ہے، آپ سو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ارلی مارننگ اٹھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جی ایک اور فائدہ ہوتا ہے کیجول ڈریس کوڈس، ٹھیک ہے، آپ کو بالکل بھی مطلب کہ اس چیز کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو آج کون سا ڈریس پہن کر جانا ہے، آپ کو کیا ایسا پہن کر جانا ہے جس سے آپ کے جو ساتھی فیلوز ہیں ان کو آپ امپریس کر سکیں، ٹھیک ہے، آپ کو آج کون سے جوتے پہن کے جانے ہیں، آپ کو کیا پہن کر جانا اوور آل، ٹھیک ہے، جو آپ کا گیٹ اپ ہوتا ہے، تو اس کو لے کر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ گھر میں اپنے ٹراؤزر شرٹس میں آسانی سے جو آپ کا کیجول ڈریس ہوتا ہے اس کو آپ یوز کرتے ہو، اپنی آسانی سے اسٹڈی کو گھر میں ہی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی نو رش بریک فاسٹ، آپ کو جلدی جلدی ناشتہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے جلدی پہنچنا ہوتا ہے تو آپ لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ ناشتے کو جلدی جلدی کرتے ہیں، یا ہاف ناشتہ کر کے آپ لوگ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں کچھ کینٹین سے کھا لیں گے، تو یہ جلدی کرنے کے ناشتے میں بریک فاسٹ میں آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ آسانی سے آرام سے اپنا کھانا کھا سکتے ہیں، ناشتہ کھا سکتے ہیں، اور ناشتہ کرنے کے بعد آپ لوگ اپنا جو اسٹڈی کا شیڈول ہے وہ آپ لوگ آسانی سے سیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کا جو ٹائٹ شیڈول ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ہے ہمارا یہاں پہ اسکپ دا کومیوٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے آپ کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ ویڈیو میں اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ لوگ جس جگہ پہ اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنی آنٹی کے اندر ہیں، چاچو کے گھر ہیں، ماموں کے گھر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں،
وہیں سے آپ لوگ اسٹڈی کریں گے. اس میں آپ کو کوئی بھی مطلب کہ ٹریفک کے جو مسئلے مسائل کا سامنا آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ میں کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, دھکے کھانے پڑتے ہیں, وہاں پہ آپ کو چلتی بسیں سے اترنا پڑتا ہے, آپ کو کنڈکٹر کی ڈرائیورز کی باتیں سننی پڑتی ہیں. وہ تمام چیزوں سے آپ لوگ بچ جاتے ہیں جب آپ لوگ ویژو میں اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو کہ ویدر وریز, ٹھیک ہے, ویدر وریز کا بھی آپ کو سامنا یہاں پہ نہیں کرنا پڑتا. جس ٹائپ کا موسم ہے, باہر دھند ہے, گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے گھر میں پڑھنا ہے, آپ نے کیمپس کے اندر نہیں جانا. تو بالکل آپ لوگ آسانی سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. باہر جس ٹائپ کا بھی ویدر ہے, جس ٹائپ کی بھی ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہے, ٹھیک ہے, تیز دھوپ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ لوگ آسانی سے گھر میں رہ کر آپ لوگ اسٹڈی کر سکتے ہیں اپنے مطلب کہ پسند کے مطابق. اس کے بعد جی نیکسٹ پوائنٹ ہے ہوم کوکڈ لنچ, ٹھیک ہے. آپ لوگ گھر میں بنا ہوا کھانا جو کہ فریش ہوتا ہے, کافی زیادہ ڈیلیشیس ہوتا ہے, اس کو آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. کینٹین کے فوڈ کے اوپر یا جو باہر کا کھانا ہوتا ہے اس کو آپ لوگ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ ایکسپینسو فوڈ یا جو اسپائلڈ فوڈ ہوتا ہے اس کو بائی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. آپ اس کو سے نو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو بائی نہیں کر سکتے, نہ کریں. گھر میں جو فریش آپ کا کھانا ہوتا ہے اس کو کھائیں. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ لوگ کو باہر کینٹین سے جو مہنگا کھانا ہوتا ہے وہ آپ بائی کریں. اس کے بعد اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی گھر کے کھانے کی طرح نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اس چیز سے بھی آپ لوگ آسانی سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد جی نو کیمپس وینڈرنگ, ٹھیک ہے. نو کیمپس وینڈنگ کا کیا مطلب ہے کہ ایک کلاس آپ کی ختم ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے, تو اس ٹائم میں بعض اوقات کیمپس میں اسٹوڈنٹس گھوم رہے ہوتے ہیں, آوارہ گردی کو جس کو ہم آسان لفظوں میں نام دے سکتے ہیں. تو وہ آوارہ گردی کی سے بھی آپ لوگ آسانی سے بچ جائیں گے, اور وہ جو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا, ٹھیک ہے, جیسے آوارہ گردی کے اندر کیمپس کے اندر ونڈر آپ کریں گے, ادھر سے ادھر جائیں گے, ادھر سے کہیں پہ بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ صرف آپ کا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں. تو وہ ایک کلاس کے دوران, ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس کے درمیان جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس ٹائم پیریڈ میں آپ لوگ عام طور پر اس طرح کی مطلب کہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو آپ ان تمام چیزوں سے بچ جائیں گے. آپ لوگ جو آپ کا فری ٹائم ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ کہیں اور اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ لوگ پازیٹیولی آپ لوگ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں بجائے کہ کیمپس کے اندر ونڈرنگ کرنے کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسٹمائز یور شیڈول, ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنی اسٹڈی کے شیڈول اپنی مطلب کہ لائف اسٹائل اور جو آپ کی پریفرنسز ہیں ان کے اکارڈنگ آپ لوگ سیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی بھی مطلب کہ انسٹرکٹر نہیں کہے گا کہ آپ نے اس ٹائم پڑھنا ہے, آپ کو کوئی بندہ نہیں کہے گا آپ نے اس ٹائم اٹھنا ہے, یہ سارے کام آپ نہیں کرنے ہیں. آپ اپنی مرضی کا جو آپ کا لائف اسٹائل ہے, جو آپ کی پریفرنسز ہیں, جو کچھ آپ کو پسند ہے, جو کچھ آپ کو نہ پسند ہے, اگر کوئی آپ کو ٹائمنگ نہ پسند ہے اس میں آپ اسٹڈی نہ کریں. اگر آپ کو کوئی ٹائمنگ پسند ہے, فیوریٹ ہے, آپ اچھے سے اس ٹائم میں کر سکتے ہیں, اس ٹائم کر لیں. لیکن مین چیز کیا ہے کہ شیڈول آپ کی اپنی مرضی کا ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایگزام کی فریڈم دی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگ پیپر جو آپ کے تمام سیمسٹر کے پیپرز ہوتے ہیں ان کو آپ ایک دن کے اندر دے سکتے ہیں اپنی مرضی کے اکارڈنگ, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو جاب ہولڈرز ہیں, جن کو جاب سے چھٹی نہیں ملتی, مطلب کہ ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ ایک دن آپ چھٹی لے لیں. ایک دن کی تو ایک دن آپ کو عام طور پر مل جاتی ہے, چاہے آپ اسکول میں ٹیچرز ہیں, چاہے آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں, پبلک گورنمنٹ کسی ٹائپ کی بھی, ٹھیک ہے. ایک دن کی چھٹی آپ کو مل جاتی ہے, اور اس ایک چھٹی کے اندر آپ لوگ اپنے تمام کے تمام اس سیمسٹر کے پیپر, چاہے وہ مڈ ٹرم کے چاہے وہ فائنل ٹرم کے, آپ لوگ آسانی سے دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو کوئی مطلب کہ ڈیٹ شیٹ یعنی کہ بنا کے نہیں دے گا کہ آپ نے اس ٹائم میں اپیئر ہونا ہے. آپ ٹائم بھی اپنی مرضی کے رکھیں گے, آپ ڈیٹ بھی اپنی مرضی کی رکھیں گے. اس کے بعد جی فیملی فرسٹ, ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ کے جو فیملی کے فنکشنز ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, ان کو آپ لوگ بغیر کسی پریشانی کے آسانی سے, مطلب کہ جو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ کلاس مس نہ ہو جائے گا, یونیورسٹی بھی جانا ہے, ان تمام چیزوں سے آپ لوگ بچ جائیں گے. اور فیملی کے فنکشنز, ایونٹس کو آپ لوگ آسانی سے باقی اسٹوڈنٹس کی نسبت بڑے مطلب کہ مزے سے آپ لوگ جو فیملی کے فنکشنز ہیں, ایونٹس ہیں, ان کو آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں, کیونکہ فیملی اور جو ایجوکیشن ہے اس کو آپ لوگ ساتھ ساتھ یہاں پر لے کر چل سکتے ہیں. اس کے بعد جی ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ ڈیولپ نیو اسکلس, ٹھیک ہے. آپ لوگ اسٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ جو کیونکہ یہاں پہ فلیکسیبلٹی, اپنی مرضی سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے, تو یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے انٹرسٹ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں, اور جو اس کے اسکلز ہوتی ہیں جن کو آپ بعد میں مطلب کہ ساتھ ساتھ فری لانسنگ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ اسکل سیکھنا چاہ رہے ہیں, اس اسکل کو بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ, اور اپنی جو ٹریڈیشنل آپ کی اسٹڈیز ہیں ان کو بھی آپ ساتھ ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ دوسری یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ صبح جاتے ہیں, شام کو آپ آتے ہیں اور اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں پہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ ساتھ ساتھ اپنی کوئی بھی اسکلز اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں, اور اس سے آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد یہ پارٹ ٹائم اپرچونیٹیز ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ ویژو میں اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی پارٹ ٹائم کام کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو بھی آپ گھر کے جو کام ہوتے ہیں اور بچوں کو آپ لوگ مینیج کر سکتی ہیں.
ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے آپ نے پڑھنا ہے، تو اوور آل یہاں پہ یہ بھی آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی آپ لوگ یعنی کہ اچھے طریقے سے پورا کر سکتی ہیں، یا آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں پہ پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ بھی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم چیزیں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اسٹڈی آن یور ٹائمس، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ جو اپنی اسٹڈی کا مطلب کہ اسٹائل آف لرننگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو آپ لوگ دیکھتے ہیں، اور اپنے لحاظ سے آپ لوگ کو جو اپنا اسٹڈی کا پیس ہوتا ہے، شیڈول ہوتا ہے، اس کو آپ لوگ یہاں پہ سیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جی میرٹ بیس گریڈنگ، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ جو گریڈنگ ہوتی ہے وہ میرٹ بیس ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو ٹیچرز کی منتیں ترلے نہیں کرنے پڑتے، آپ کو ٹیچر کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بنانے پڑتے کہ آپ کو اچھے نمبر مل جائیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کی بیس پر آپ کی گریڈنگ کی جاتی ہے۔ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، آپ ٹیچر آپ کو جانتے ہی نہیں تو اور آپ کو اچھے نمبر مل جاتے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیچر کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ قائم کرنا پڑتے ہیں، ان کی بلیک میلنگ کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ویژو میں اس چیز سے آپ بچ جاتے ہیں، اور ٹوٹلی جو گریڈنگ ہوتی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے، پرفارمنس کی جو آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کی گریڈنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے ایڈوانٹیجز رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے کاؤنٹلیس ایڈوانٹیج ہیں جو کہ آپ کو باقی یونیورسٹیز میں مطلب کہ ہارڈلی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جو تمام میں نے آپ کو بتایا یہ باقی یونیورسٹی میں جو کہ فزیکل ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں ان کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ تو ویژو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت مطلب کہ بہترین آپشن ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ اس میں صرف ایڈوانٹیج ہیں، بلکہ یہاں پہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ سب کے لیے ہیں۔ اب آپ سب جتنی بھی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں سب کے لیے نہیں ہے، وہ کسی ایک کے لیے ہوں گے، دو کے لیے ہوں گے، تین کے لیے ہوں گے، سب کے لیے نہیں ہے۔ سب کے لیے وہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹ جو جن کی ایبلٹیز ہوتی ہیں تو ان کی ایبلٹیز کے اکارڈنگ پھر وہ چیزیں ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج بن جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مطلب کہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہ ڈس ایڈوانٹیج، لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد پیشن فار لرننگ، اگر آپ مطلب کہ سیکھنا چاہتے ہیں، لرننگ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ویژو سے بہتر آپ کے لیے جگہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ آپ کو باقی یونیورسٹیز میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے کچھ جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ جو کہ سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے کہ ویژو کا جو سسٹم ہے یہ ایک تھوڑا سا ٹرکی ہے۔ یہاں پہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ ویژو کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہیں، اور جب یہ میچ نہیں کرتی ہیں پھر آٹومیٹیکلی رزلٹ جو ہوتا ہے وہ فیلئر کی صورت میں نکلتا ہے، اور پھر عام طور پر اسٹوڈنٹس ویژو کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو بلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہی سسٹم دوسری طرف بہت سارے بچوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ سب کے لیے نقصان نہیں ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس اسی سسٹم میں رہ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو سسٹم سے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو سسٹم میں مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایکچولی آپ کی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، وہ میچ نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سسٹم کے ساتھ جب میچ نہیں کرتی ہیں پھر آپ لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر سسٹم میں خرابی ہوتی تو پھر سب کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن سب کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ اس سسٹم سے خوش ہوتے ہیں اور آسانی سے اپنا اسٹڈی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو اسائنمنٹس کی مارکنگ کی جاتی ہے اس میں ٹیچرز عام طور پر آپ کو ڈیٹیل کے اندر فیڈ بیک نہیں دیتا، آپ کو نہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ غلطی کی، آپ نے کہاں پہ امپرومنٹ کرنی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آفیشیل لیکچر جو ہیں یہاں پہ کچھ بکس کے وہ انگلش کے اندر ڈیلیور کی جاتے ہیں، انگلش میڈیم ان کی مطلب کہ سورس لینگویج ہوتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ ہاں، پھر دوبارہ وہی بات کہ سب کے لیے نہیں ہے، جن کی انگلش اچھی ہے جو پک کر سکتے ہیں ان کے لیے انگلش میں سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن جن کو انگلش میں مسئلہ ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کو وہاں پہ سمجھنے میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ ویڈیو کوالٹی آف سم آف دا لیکچر از ناٹ اسٹوڈنٹ فرینڈلی، تو یہاں پہ جو ویڈیو کوالٹی ہوتی ہے لیکچرز کی وہ کوئی خاص مطلب کہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بک ایسا ہے، کچھ بکس کی ویڈیو کوالٹی کافی ڈاؤن ہے، کچھ بکس کا جو سسٹم ہے مطلب کہ لیکچرز کا وہ کافی زیادہ اچھا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دوبارہ وہی بات کہ سب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ فوکس کرتے ہیں جو ٹیچر کہہ رہا ہوتا ہے ان کی بات کے اوپر، کچھ لوگ فوکس کرتے ہیں ان کو ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو ویڈیو کوالٹی سے مسئلہ ہوتا ہے، جو دیکھنے والے نہیں ہوتے بلکہ ٹیچر کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ سم ٹائم آپ کے لیے یہاں پہ ویڈیو میں ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس ٹائم اسٹڈی کریں، آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں، اس طرح کرتے 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 وہ پورا سمسٹر گزار دیتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ پھر وہ کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں ہے، اور پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ سسٹم کو بلیم کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہیں جو کہ سب کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب کے لیے میں اگین ریپیٹ ہی کر رہا ہوں کہ یہ ڈس ایڈوانٹیجز سب کے لیے نہیں ہیں، بلکہ کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جن کی ایبلٹیز، جن کا جو مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں سیکھنے کا سٹائل ہے، سیکھنے کا طریقہ ہے، وہ جب ویژو کے سسٹم کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو پھر آپ لوگ یہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے مطلب کہ جو پوائنٹس ہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اسٹل آپ کو ویڈیو کے بارے سے کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو اس چینل کو آپ لوگ لازمی فالو کر لیں، اور مجھ سے آپ پرسنلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام کویشچن کا آنسر کروں گا۔
اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں. اس چینل پہ آپ کو ویڈیو کے حوالے سے ساری انفارمیشن ملے گی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.